السلام علیکم۔ آج آپ کی پاک اسٹڈی کی کلاس کا جو ہے وہ چیپٹر نمبر 3 ہم نے پڑھنا سٹارٹ کیا تھا، تو چیپٹر نمبر 3 کا یہ دوسرا لیکچر ہے، ٹھیک ہے، اور میں آپ کی ٹیچر ہوں صدف۔ تو آج ہم نے یہ لیکچر نمبر 2 جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ پیچھے جو ہے وہ آپ نے پڑھنا شروع کیا تھا کل پاکستان کا جغرافیہ اور محل وقوع پڑھنا آپ نے شروع کیا تھا، جس کے اندر میں نے آپ کو امپورٹنٹ کویسچنز بتائے تھے کہ پاکستان کا جو ہے وہ رقبہ کتنا ہے، وہ ہے 7,96,096 مربع کلومیٹر، اور پاکستان کی ٹوٹل آبادی کتنی ہے، اور یہ 2-3 سوال جو ہیں میں نے آپ کو بہت زیادہ امپورٹنٹ بتائے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے آج ہم نے ایک اور چیز پڑھنی ہے، وہ ہے نیکسٹ، جس کے ہم نے پوائنٹس کل دیکھے تھے، پاکستان کے طبعی خد و خال۔ تو پاکستان کی جو سطح ہے، مطلب پاکستان کی جو بیسیکلی زمین ہے، اس کو 4 اقسام کے اندر جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہیں پہاڑ، پھر ہیں سطح مرتفع، پھر ہیں میدان، اور پھر ہیں وادیاں۔ پہاڑ کیا ہوتا ہے؟ پہاڑ جو ہے وہ زمین کا ہی ایک حصہ ہوتا ہے، لیکن زمین سے کافی زیادہ اونچائی پر ہوتا ہے، بلندی پر ہوتا ہے، اور اس کی سطح جو ہوتی ہے وہ پتھریلی ہوتی ہے، ناہموار ہوتی ہے، ایک ہموار دار نہیں ہوتی، ڈھلوان ہوتی ہے، ڈھلوان کی صورت میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ زمین سے اور سطح سمندر سے بلند ہوتا ہے کافی۔ پاکستان کے جو پہاڑی سلسلے ہیں وہ 3 حصوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں، ایک شمالی پہاڑی سلسلے، دوسرا وسطی پہاڑی سلسلے، اور تیسرا مغربی پہاڑی سلسلے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ ہیں شمالی پہاڑی سلسلے۔ برصغیر پاک و ہند کے شمال میں وہ ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے مغرب سے مشرق تک پھیلے ہوئے ہیں، اور ان کی لمبائی تقریباً 2,430 کلومیٹر ہے۔ اب یہ دیکھیں بچوں، ان کو بھی آپ نے جو ہے انڈر لائن کر لینا ہے، اور شارٹ کویسچنز کے حوالے سے آپ نے ان کو بہت اچھی طریقے سے تیار کرنا ہے کہ پہاڑ جو شمالی پہاڑی سلسلے ہیں ان کی لمبائی کتنی ہے۔ ان کی لمبائی ہے 2,430 کلومیٹر، اور شمالی پہاڑی سلسلے جو ہیں اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں کہ یہ کو ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے مغرب سے مشرق تک پھیلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور شمالی پہاڑی سلسلے کے اندر جو ہیں وہ 4 پہاڑی سلسلے ہیں، اور وہ ہم دیکھیں گے آج، اور اسی کو ہم آج ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ ان پہاڑی سلسلوں کا کچھ حصہ جو ہے پاکستان میں ہے، اور باقی جو اس کے حصے ہیں وہ بھارت میں، چین اور افغانستان کے اندر ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا کچھ حصہ پاکستان میں اور باقی بھارت، چین اور افغانستان میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان پہاڑی سلسلوں کے اندر سب سے پہلا جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہیں ذیلی ہمالیہ اور شوالک کی پہاڑیاں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہاڑی سلسلے دریائے سندھ کے مشرق میں ہیں، کوہستان ہمالیہ کی جنوبی شاخ ہیں، ٹھیک ہے۔ دریائے سندھ کے مشرق میں ہیں اور کوہستان ہمالیہ کی جنوبی شاخ ہیں، جو شرقاً غرباً پھیلی ہوئی ہے۔ شرقاً غرباً کا مطلب کیا ہوا؟ مشرق اور مغرب دونوں سائڈ پہ پھیلی ہوئی ہے، کوہستان ہمالیہ کی جنوبی شاخ۔ اس کی بلندی تقریباً 900 کلومیٹر ہے، 900 کلومیٹر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو شوالک کا پہاڑی سلسلہ کہتے ہیں۔ اب یہ چیز بھی، یہ آپ کو پوائنٹس اچھے طریقے سے یاد ہونے چاہیے کہ شوالک کی پہاڑیاں جو ہیں وہ کہاں پہ واقع ہیں اور ان کی بلندی کتنی ہے۔ اس کی مشہور پہاڑیاں کون سی ہیں؟ ببی ہلز ہیں جو ہزارہ اور مئی کے جنوب میں واقع ہیں۔ ان کا مغربی سلسلہ پاکستان میں، جبکہ زیادہ تر حصہ بھارت میں واقع ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی شوالک کی پہاڑیوں کے بعد اس پہاڑی سلسلے کے اندر، شمالی پہاڑی سلسلے کے اندر کیا چیز ہے؟ ہمالیہ صغیر کا پہاڑی سلسلہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ کو ان کے نام ضرور پتہ ہونے چاہیے، ان کو اس طریقے سے یاد کر لیں کہ شمالی پہاڑی سلسلے میں کیا ہیں۔ نمبر 1 شوالک کی پہاڑیاں، نمبر 2 ہمالیہ صغیر کا سلسلہ، ہمالیہ کبیر کا پہاڑی سلسلہ، کوہ قراقرم کا پہاڑی سلسلہ، کوہستان ہندوکش کا پہاڑی سلسلہ، اور اس کے بعد ہیں سوات اور چترال کے پہاڑ، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہمالیہ صغیر کا پہاڑی سلسلہ۔ شوالک کی پہاڑیوں کے شمال اور ان کے متوازی یہ پہاڑی سلسلہ مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا ہے۔ شوالک کی پہاڑیوں کے شمال اور ان کے متوازی، ان کے اپوزٹ، ٹھیک، ان کے اپوزٹ جو ہے، ان کے پیرالل پھیلا ہوا ہے۔ پیر پنجال اس سلسلے کا سب سے بلند پہاڑی سلسلہ ہے۔
اس سلسلے کے مشہور صحت افزا مقام مری، ایوبیہ، نتھیا گلی وغیرہ ہیں۔ اس سلسلے کی بلندی 1800 میٹر سے 4600 میٹر تک ہے۔ ہمالیہ صغیر کا یہ مختصر حصہ پاکستان میں اور باقی سارا جو ہے وہ بھارت میں واقع ہے۔ یہ تھوڑا سا حصہ ہے، یہ تھوڑے سے حصے کے اندر ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ ہمالیہ کبیر کا پہاڑی سلسلہ یہ دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلوں میں سے ایک ہے۔ اس کی بلندی تقریباً 6500 میٹر ہے، جو سارا سال برف سے ڈھکی رہتی ہے۔ کشمیر کی خوبصورت وادی پیر پنجال ہمالیہ کبیر کے درمیان واقع ہے، ہمالیہ کبیر کے درمیان میں ہے۔ اس سلسلے میں بہت سے گلیشیئر پائے جاتے ہیں جن کے پگھلنے سے دریا وجود میں آتے ہیں۔ اس سلسلے کی مشہور چوٹی نانگا پربت ہے، جس کی بلندی تقریباً 8126 میٹر ہے۔ اس کے بعد ہے کوہ قراقرم کا پہاڑی سلسلہ۔ یہ پہاڑی سلسلہ ہمالیہ کے شمال میں کوہ قراقرم چین کی سرحد کے ساتھ ساتھ مغرب سے مشرق تک پھیلا ہوا ہے۔ اس سلسلے کی اوسط بلندی تقریباً 7000 میٹر ہے۔ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی، جس کو گوڈون آسٹن یا K2 کہتے ہیں۔ اب اس سوال کو بھی آپ بہت اچھے طریقے سے اپنے مائنڈ میں رکھ لیں، اس کو انڈر لائن کر لیں۔ یہ اکثر MCQs میں آ جاتا ہے کہ K2 کا پورا نام کیا ہے، K2 کا اصل نام کیا ہے۔ تو K2 کا جو نام ہے وہ ہے گوڈون آسٹن، اسی سلسلے میں واقع ہے۔ اس کی بلندی تقریباً 8611 میٹر ہے۔ پاکستان کی شاہراہ ریشم یا قراقرم اسی سلسلے میں گزر کر درہ خنجراب کے راستے چین تک جاتی ہے۔ کوہستان ہندوکش پاکستان کے شمال مغرب میں کوہستان ہندوکش واقع ہے۔ ان پہاڑوں کا بیشتر حصہ افغانستان میں پایا جاتا ہے۔ ان کی بلند ترین چوٹی ترچ میر ہے۔ اب یہ چیزیں آپ کو بہت اچھے طریقے سے یاد ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے ہمالیہ صغیر کے اندر جو سب سے بلند پہاڑی سلسلہ ہے وہ پیر پنجال ہے، ٹھیک ہے۔ ہمالیہ کبیر کی جو سب سے بلند اس کا سلسلہ ہے، جو اس کی مشہور چوٹی ہے، وہ نانگا پربت ہے اور اس کی بلندی تقریباً 8126 میٹر ہے۔ کوہ قراقرم کے اندر جو ہے وہ کون سا ہے حصہ، وہ پہاڑی سلسلہ ہے K2 یا گوڈون آسٹن اور اس کی بلندی 7000 میٹر ہے، اس کی بلندی تقریباً 8611 میٹر ہے۔ اور کوہستان ہندوکش کے اندر جو ہے وہ کون سی بلند چوٹی ہے، وہ ہے ترچ میر، اس کی بلندی 7690 میٹر ہے۔ شمال مغرب پہاڑوں کے جنوب میں بھی کچھ پہاڑی سلسلے پاکستان میں موجود ہیں جو شمالاً جنوباً پھیلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور شمالی پہاڑی سلسلوں کے اندر جو ہے وہ آگے ہے سوات اور چترال کے پہاڑ، ٹھیک ہے۔ تو کوہستان ہندوکش کے جنوب میں چھوٹے چھوٹے پہاڑی سلسلے پھیلے ہوئے ہیں۔ ان پہاڑوں کی بلندی 3000 سے 5000 میٹر تک ہے۔ ان پہاڑوں کے درمیان درہ لواری ہے جو چترال اور پشاور کو ملاتا ہے اور سردیوں میں برف باری کے باعث بند رہتا ہے۔ یہاں ایک سرنگ بنائی گئی ہے جس کی وجہ سے چترال اور ملک کے دوسرے حصوں کے درمیان پشاور سے آمد و رفت کا سلسلہ سارا سال جاری رہتا ہے۔ ان پہاڑی سلسلوں کے درمیان دریائے سوات اور دریائے چترال اور دریائے پنجگورہ بہتے ہیں۔ اب یہ سوال آپ اس کو انڈر لائن کر لیں کہ سوات اور چترال کے پہاڑوں میں کون سے پہاڑی دریا جو ہیں وہ بہتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ دریائے سوات، دریائے چترال اور دریائے پنجگورہ۔ شمالی پہاڑوں کی اہمیت، یہ پہاڑ پاکستان کے شمال میں واقع ہیں جن کے وجود سے پاکستان کی شمالی سرحد محفوظ رہتی ہے۔ اب یہ ہے شمالی پہاڑی سلسلوں کی اہمیت کہ شمالی پہاڑی سلسلے کس وجہ سے اہمیت کے حامل ہیں۔ تو ان کی وجہ سے پاکستان کی شمالی سرحد محفوظ رہتی ہے۔ یہ پہاڑ بحیرہ عرب اور بحیرہ بنگال سے آنے والی ہواؤں کو روکتے ہیں، برف باری اور بارش کا موجب بنتے ہیں۔ ان کی چوٹیاں سارا سال برف سے ڈھکی رہتی ہیں جن سے ہمارے دریاؤں کو سارا سال پانی ملتا ہے۔ ان پہاڑوں سے قیمتی لکڑی حاصل کی جاتی ہے۔ ان پہاڑوں میں بہت سے صحت افزا مقام ہیں جہاں لوگ سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں۔ ان میں مری، ایوبیہ، نتھیا گلی، کاغان، وادی لیپا، سکردو، وادی سوات، کالام، وادی نیلم، باغ و ہنزہ، چترال، چالاس اور گلگت وغیرہ مشہور ہیں۔ یہ ہمارا آج کا لیکچر ہے، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔